درجہ متوسطہ کے طالب علم جناب محمد عرفان کو مدعو کرنا چاہوں گا کہ وہ آئے اسٹیج پر اور آپ حضرات کے سامنے قرآن اور صاحب قرآن صلی اللہ علیہ وسلم کے عنوان سے اپنے خیالات کا اظہار کرتے پیش. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: القرآن حجة لك أو عليك، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. تمہیں گمراہ نہ ملے گا شیطان سے بدتر، تمہیں گمراہ نہ ملے گا شیطان سے بدتر، تمہیں ہادی نہ ملے گا قرآن سے بہتر. محترمہ اساتذہ کرام اور دور دراز سے آنے والے مہمانان معزز، مہمانان گرامی، آج میرا تقریر کا موضوع ہے قرآن اور صاحب قرآن. میرے دوستو، قرآن ناطق ہے. ناطق کا مطلب آپ جانتے ہوں گے، بولنے والا. قرآن بولتا ہے. قرآن سے پوچھو اے قرآن تو کون ہے، تو قرآن کہتا ہے قرآن مجید میں قرآن ہوں. قرآن سے پوچھو اے قرآن تجھ میں کسی شک و شبہ تو نہیں، تو قرآن کہتا ہے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہی وہ کتاب ہے جس میں کسی شک و شبہ کے گنجائش نہیں. قرآن سے پوچھو اے قرآن تجھے کون لایا ہے، تو قرآن کہتا ہے نزل علی محمد، مجھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم لایا ہے. قرآن سے پوچھو اے قرآن تو کس نبی پر اترا ہے، تو قرآن کہتا ہے نزل بالروح الامین، میں روح الامین پر اترا ہوں. قرآن سے پوچھو اے قرآن تیرا حفاظت کا ذمہ کس نے لیا ہے، تو قرآن کہتا ہے انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، میرا حفاظت کا ذمہ خود رب کائنات نے لیا ہے. میرے دوستو، میں نے عرض کیا قرآن ناطق ہے. قرآن اپنا تعارف بھی خود کرواتا ہے اور اپنے نبی کا تعارف بھی خود کرواتا ہے. میں نے پوچھا اے قرآن تو جس نبی پر اترا ہے اس نبی کا تعارف پیش کر، تو وہ قرآن پیغمبر کے یتیمے سے شروع کرتا ہے اور کہتا ہے الم یجدک یتیما فآوی، اور کہتا ہے پیغمبر کے زمانے کا ذکر آیا تو قرآن نے والعصر کہہ دیا. پیغمبر کے شہر کا ذکر آیا تو قرآن نے لا اقسم بہذا البلد کہہ دیا. پیغمبر کے چہرے انور کا ذکر آیا تو قرآن نے والضحی کہہ دیا. پیغمبر کے دانتوں کا ذکر آیا تو قرآن نے یاسین کہہ دیا. پیغمبر کے ہونٹوں کا ذکر آیا تو قرآن نے لا تحرک بہ کہہ دیا. پیغمبر کے زلفوں کا ذکر آیا تو قرآن نے واللیل کہہ دیا. پیغمبر کے آنکھوں کا ذکر آیا تو قرآن نے ما ذاغ البصر کہہ دیا. پیغمبر کے زبان کا ذکر آیا تو قرآن نے لسانک لتعجل بہ کہہ دیا. پیغمبر کے رحمت کا ذکر آیا تو قرآن نے رحمت للعالمین کہہ دیا. پیغمبر کے صفات کا ذکر آیا تو قرآن نے انا ارسلناک شاہدا کہہ دیا. پیغمبر کے خوشی کا ذکر آیا تو قرآن نے مبشرہ کہہ دیا. پیغمبر کے قیادت کا ذکر آیا تو قرآن نے نذیرہ کہہ دیا. پیغمبر کے دعوت کا ذکر آیا تو قرآن نے داعیا الی اللہ بإذنہ کہہ دیا. پیغمبر کے بشریت کا ذکر آیا تو قرآن نے انما بشر مثلکم کہہ دیا. پیغمبر کے نورانیت کا ذکر آیا تو قرآن نے سراجا منیرا کہہ دیا. پیغمبر کے سنت کا ذکر آیا تو قرآن نے وما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنہ فانتہوا کہہ دیا. پیغمبر کے نبوت کا ذکر آیا تو قرآن نے ما كان محمد ابا احد من رجالکم ولكن رسول اللہ وخاتم النبیین کہہ دیا. پیغمبر کے ازواج و بنات کا ذکر آیا
قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنین کہہ دیا۔ میرے دوستو، قرآن نے نبی کے ایک ایک چیز کا تذکرہ کیا ہے، حتیٰ کہ نبی کے صحابہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کا ذکر آتا ہے تو قرآن ان کا بھی تعریف فرماتے ہیں۔ کہیں قرآن نے حزب اللہ کہا، کہیں قرآن نے اولئک هم المفلحون کہا، کہیں قرآن نے اولئک کتب فی قلوبہم الایمان کہا، کہیں قرآن نے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کہا۔ تو پھر میں کیوں نہ کہوں، قرآن اگر پڑھنا ہے تو پڑھ لو دنیا کی اس چمن میں، قرآن اگر پڑھنا ہے تو پڑھ لو دنیا کی اس چمن میں، ورنہ پھر کب پڑھو گے جب لاش ہوگی کفن میں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔